السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری وحصل ما فی الصدور۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ وكانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صورکم واموالکم ولكن ينظر الی اعمالکم وقلوبکم۔ صدق اللہ العظیم۔ آخرت پہ یقین اور آخرت کے ان معاملات کو جو محشر کے میدان میں ہونے ہیں اس کے تذکرے پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور کل جو بیان کیا تھا کہ ہر ایک کو اکیلے اکیلے خدا کے سامنے روبرو آنا ہوگا۔ وَيَأْتِينَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ تم پیدا ہوئے تو تم اکیلے اکیلے خدا کے سامنے آؤ گے، اور ایسے میں اس کو ہم ساتھ ملا لیں کہ محشر کے میدان میں اعمال تو پیش ہونے ہیں، لکھے ہوئے ہوں گے، کرامن کاتبین جو لکھیں گے، کوئی لفظ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور جو ذرا سی نیکی ہوگی وہ بھی لکھی پڑی ہوگی، جو ذرا سی برائی ہوگی وہ بھی لکھی پڑی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اس آیت میں فرمایا کہ جو راز ہیں دلوں کے، سینوں کے، وہ وہاں پہ کھول دیے جائیں گے، اور وحصل ما فی الصدور، اور جو دلوں نے بنایا وہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ اس لیے بخاری شریف کی بالکل آخری حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور نیتوں کے کو خدا کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی وہ قبول ہوگی، جو غیر خدا کے لیے ہوگی وہ مسترد کر دی جائے گی۔ جیسے ایک شہید لایا جائے گا محشر کے میدان میں، وہ بولے گا کہ خدا میں نے سب کچھ تمہارے لیے لٹا دیا، اور خدا سب کچھ جانتا ہے تو یہ بولے گا کہ تم نے جو آرزو کی تھی وہ تیری پوری ہو گئی، کہ دنیا تعریف کرے گی اور تیری شجاعت کی داد دیں گے، وہ پوری ہو گئی، میرے لیے تو تم نے شہادت نہیں لی تھی۔ تو حدیث مبارکہ جو بیان کیا ہے کہ اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور تمہارے نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو، اور تمہارے وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا صاف ہے اور کتنی اس کی اللہ کی آرزو ہے، بس وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے۔ بخاری شریف نے آخری حدیث لگائی ہے، نیت اگر اللہ کی رضا کی ہوئی تو قبول ہوگی، اور اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوئی تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی شخص یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ لکھیں جی میری زکوٰۃ اتنی بوریاں، 50 بوری یا 100 بوری، تو اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ بہت سارے میرے برادری دار بیٹھے ہوئے ہیں، جب مجھے دیکھیں گے تو ان کو بھی غیرت آئے گی، اور وہ بھی اٹھ کے مدرسوں اور غریبوں کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، اور اس لیے بھی کہ زکوٰۃ پہ الزام نہ آئے کہ یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، چونکہ یہ خدا کا فرض ہے تو اس لیے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض پورا کرنے والا ہے، تو اس نیت کی وجہ سے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر اس کی یہی نیت ریاکاری کی ہوئی تو وہ ساری مسترد ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔